السلام علیکم ناظرین کرام، نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ جس دن یحییٰ آفریدی کو پارلیمنٹ کی خصوصی کمیٹی نے چیف جسٹس نامزد کیا تھا، اسی دن سے یہ کہا جا رہا تھا کہ یحییٰ آفریدی کیسے چیف جسٹس ہوں گے۔ اس کا اندازہ عمران خان اور پی ٹی آئی کے خلاف ان کے کیسز کے فیصلوں سے کیا جائے گا۔ ویسے تو پہلے 3 دنوں کے اندر ہی یحییٰ آفریدی نے حکومت کو پریشان کر دیا ہے۔ پہلے 3 دنوں میں کیے جانے والے بڑے فیصلوں نے شہباز حکومت کی دوڑیں لگا دی ہیں، لیکن آج 30 اکتوبر کو یحییٰ آفریدی نے وہ فیصلہ کر دیا ہے جو کسی کے وہم و گمان میں نہیں تھا۔ عمران خان اور پی ٹی آئی کو مبارک ہو۔ 8 نومبر کے بعد پورا منظرنامہ کیسے تبدیل ہونے جا رہا ہے، سپریم کورٹ سے بڑی خبر آ چکی ہے۔ تفصیلات سے میں آپ کو آگاہ کر دیتا ہوں۔ دیکھیں، ویسے تو پہلے 5 دنوں کے اندر کیے جانے والے تمام تر یحییٰ آفریدی کے فیصلے شہباز حکومت کے خلاف اور پی ٹی آئی کے حق میں ہیں۔ مثلا جو پہلے پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی میں تبدیلی کی گئی، منیب اختر جس طرح پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی میں واپس آئے، یہ فیصلہ بھی شہباز حکومت پر قیامت بن کر گزرا اور عمران خان کے لیے یہ فیصلہ خوش آئند تھا۔ اس کے بعد فل کورٹ اجلاس کے اندر جس طرح جسٹس منصور علی شاہ کو یا سپریم کورٹ کا کنٹرول دیا گیا، جس سے سب سے امپورٹنٹ خبر یہ ہے کہ سپریم کورٹ کے ججز کا وہ غیر معمولی اجلاس جو فل کورٹ اجلاس سے پہلے ہوا، جس کی خبر میں پچھلے ویلاگ میں دے چکا ہوں، جو فیصلے اس اجلاس میں کیے گئے، جو ڈیسیجنز اس اجلاس میں لیے گئے، جس کے اثرات اب آنا شروع ہو چکے ہیں پی ٹی آئی اور عمران خان کے حوالے سے۔ اب تک کا سب سے بڑا فیصلہ یحییٰ آفریدی نے کر دیا ہے۔ اس کی تفصیل میں آپ کو پہلے بتاتا ہوں، پھر آپ کو بتاؤں گا کہ 8 نومبر کے بعد کیسے منظرنامہ تبدیل ہونے جا رہا ہے۔ دیکھیں، اس ٹائم پی ٹی آئی کے وہ تمام رہنما جو لاہور میں کوٹ لکھپت جیل کے اندر قید ہیں، ڈاکٹر یاسمین راشد، عمر سرفراز چیمہ، اعجاز چودھری، میاں محمود الرشید، پاکستان تحریک انصاف کے کئی کارکنان اس ٹائم زیر حراست ہیں، جنہیں 9 مئی کے بعد سے لے کر اب تک جیل میں رکھا گیا ہے۔ پی ڈی آئی کے زیادہ تر کیسز اس ٹائم انسداد دہشت گردی کی عدالتوں میں چل رہے ہیں، کیونکہ 9 مئی کے بعد جو بدترین کریک ڈاؤن ریاست نے پی ٹی آئی پر کیا، ان تمام لوگوں کو جو اٹھایا گیا، ان کے کیسز انسداد دہشت گردی کی عدالتوں میں ہی چل رہے ہیں۔ پچھلے 1 سوا سال سے شہباز حکومت اور اس پورے نظام نے انسداد دہشت گردی عدالتوں میں بیٹھے ججز کو جس طرح دباؤ کا شکار رکھا، پریشرائز کیا، وہ سب کو پتہ ہے۔ مثلا سرگودا کے انسداد دہشت گردی کے جج ہیں محمد عباس، جنہوں نے آج سے 3 ماہ پہلے اس ٹائم کے لاہور ہائی کورٹ کے سابق چیف جسٹس شہزاد ملک، جو اس ٹائم لاہور ہائی کورٹ سے ایلیویٹ ہو کر سپریم کورٹ آ چکے ہیں، انہیں خط لکھا اور بتایا کہ کس طرح طاقتور ادارے، کس طرح اسٹیبلشمنٹ انہیں پریشرائز کر رہی ہے، ایجنسیاں انہیں مجبور کر رہی ہیں کہ وہ پی ٹی آئی کے انسداد دہشت گردی کی عدالت میں چلنے والے کیسز، کارکنوں کے خلاف فیصلے سنائیں۔ باقاعدہ سرگودا کے اے ٹی سی جج نے یہ کہا کہ میرے گھر کی بجلی کاٹی گئی، میرے گھر کا گیس کا میٹر اتارا گیا، میرے گھر کے باہر 2-3 دفعہ آگ لگ چکی ہے، فائرنگ کروائی گئی۔ یعنی وہ تمام تر انکشافات ہیں جو اس خط میں لکھے گئے۔ پھر جسٹس شہزاد نے وہ خط باقاعدہ سپریم کورٹ بھیجا، سپریم جوڈیشل کونسل میں بھی بھیجا، لیکن کیونکہ اس ٹائم قاضی صاحب سپریم جوڈیشل کونسل کے بھی سربراہ تھے تو اس خط پر کوئی کارروائی نہ ہو سکی۔ اب انسداد دہشت گردی کے وہ تمام ججز جو اس ٹائم پی ٹی آئی کے تمام تر رہنماؤں کے، اسی طرح عمران خان کے کئی کیسز میں سن رہے ہیں جو اے ٹی سی کے اندر چل رہے ہیں، وہ تمام لوگ جن کے کیسز اے ٹی سی میں چل رہے ہیں، یحییٰ آفریدی کو فل کورٹ اجلاس سے پہلے ہونے والے غیر معمولی اجلاس کے اندر یہ مشورہ دیا گیا تھا کہ جو ایک تاثر سپریم کورٹ کے حوالے سے ابھر رہا ہے کہ ماتحت عدالتوں کے ججز کو دباؤ کا سامنا ہے، لیکن سپریم کورٹ اس میں دخل اندازی نہیں کر رہی، سپریم کورٹ لوئر جوڈیشری کے ججز کے ساتھ سٹینڈ نہیں لے رہی، تو زیادہ تر ججز نے یحییٰ آفریدی کو اس فل کورٹ اجلاس میں مشورہ دیا کہ آپ اپنی لوئر جوڈیشری کے ساتھ کھڑے ہوں، ایک پیغام دیں، ایک تاثر دے ریاست کو کہ ہم ان ججز کو اکیلا نہیں چھوڑیں گے۔ اب اگر انہیں ڈرایا گیا، دھمکایا گیا تو اس کا سخت رد عمل آئے گا۔ اسی وجہ سے یحییٰ آفریدی نے 8 نومبر کو، جس دن سپریم جوڈیشل کونسل کا اجلاس ہونے جا رہا ہے، یہ بڑا امپورٹنٹ اجلاس ہے۔ کیوں امپورٹنٹ ہے، اس پر آگے بات کرتے ہیں۔ سپریم جوڈیشل کونسل کے اجلاس سے پہلے یحییٰ آفریدی نے وہ تمام انسداد دہشت گردی عدالتوں کے ججز، جن ججز کے پاس عمران خان یا پی ٹی آئی کے کیسز ہیں، ان کا ایک الگ اجلاس طلب کیا۔ یہ بڑا غیر معمولی فیصلہ ہے، کیونکہ یحییٰ آفریدی کو، کیونکہ قاضی صاحب کو بے شمار درخواستیں موصول ہوئیں
یعنی 26 مارچ کو اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز نے خط لکھا سپریم کورٹ کو اور سپریم جوڈیشل کونسل کو کہ ہمیں ڈرایا اور دھمکایا جا رہا ہے، ہم آزادانہ فیصلے نہیں کر پا رہے، جس میں جسٹس بابر ستار، جسٹس طارق محمود جہانگیری، جسٹس ارباب محمد طاہر، جسٹس سمن رفت امتیاز شامل تھیں۔ یہ وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے تمام ججز ہیں جنہوں نے سپریم کورٹ کو خط لکھا اور اس میں لیکن انہی کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل کے اندر کارروائی ہو گئی۔ تو سپریم جوڈیشل کونسل کے اجلاس سے پہلے انسداد دہشت گردی کے ججز کا ایک اجلاس بلایا گیا، جس میں یحییٰ آفریدی پہلے تو تمام ججز سے بریفنگ لیں گے کہ آپ لوگوں کے پاس کس کس کے کیسز ہیں اور ان کیسز کا سٹیٹس کیا ہے، عمران خان کے کیسز کون سی عدالتوں میں چل رہے ہیں ATC کی، اور پی ٹی آئی کے اور دیگر لوگوں کے کیسز کن عدالتوں میں چل رہے ہیں۔ پھر سب سے بڑی بات یہ کہ ان عدالتوں میں بیٹھے ججز کو کس طریقے سے پریشرائز کیا جا رہا ہے، کیونکہ 9 مئی کے بعد سے لے کر آج 30 اکتوبر یعنی سوا سال ہو چکا ہے۔ کیا کسی عدالت میں 9 مئی کے حوالے سے کوئی ثبوت آیا؟ کیا کوئی CCTV فوٹیج آئی؟ عمران خان پہلے دن سے کہہ رہے ہیں کہ اس 9 مئی کے واقعے پر ایک جوڈیشل کمیشن بنایا جائے، CCTV ویڈیوز نکال کر پیش کی جائیں۔ اگر پی ٹی آئی نے واقعی ریاستی اداروں پر حملہ کیا، یادگار شہداء پر حملہ کیا، تو اس کی ویڈیو تو ہوگی۔ تمام ملک میں CCTV کیمراز لگے ہیں، آپ ان تمام چیزوں کی CCTV ویڈیوز نکالیں اور عدالت میں پیش کریں۔ تو یحییٰ آفریدی ایک جج سے فردن ملیں گے۔ یحییٰ آفریدی تمام تر ججز کا مشترکہ اجلاس بھی طلب کر چکے ہیں، وہاں پر بھی گفتگو ہوگی۔ اب ایک تاثر ضرور جائے گا کہ جو پہلے انسداد دہشت گردی کی ججز کو مینیج کیا جا رہا تھا، کیونکہ پی ٹی آئی کے کسی رہنما کو ضمانت نہیں مل رہی۔ آپ دیکھیں کہ 9 مئی کے بعد گرفتار ہونے والی یاسمین راشد، عمر سرفراز چیمہ یا دیگر جتنے بھی لوگ ہیں، ان کی ATC لاہور سے ضمانت نہیں ہو رہی۔ اگر ان کو لاہور ہائی کورٹ سے ضمانت مل بھی جاتی ہے تو ان کو کسی اور کیس میں گرفتار کر کے کسی اور ATC عدالت میں بھیج دیا جائے گا۔ یعنی ان ATC ججز کے پاس ان تمام لوگوں کی کیسز کو بھی دیا جاتا ہے جو ججز یا تو مینیج ہیں، یا ان ججز کو ڈرایا جا سکتا ہے، آرام سے دھمکایا جا سکتا ہے، آرام سے ان کو دباؤ میں لایا جا سکتا ہے۔ تو خبر یہ ہے کہ 8 نومبر کو جب یحییٰ آفریدی یہ اجلاس پریزائیڈ کریں گے، اس کے بعد منظرنامہ ہو سکتا ہے، میں کہہ رہا ہوں کہ تبدیل ہو سکتا ہے کہ پہلے 5 دنوں کے اندر یحییٰ آفریدی کے جو اقدامات ہیں، یحییٰ آفریدی کا جو اب تک کا کنڈکٹ ہے، اسے کم از کم یہ تاثر تو ضرور گیا ہے کہ نہ تو عدلیہ کو اب پریشرائز کیا جائے گا۔ میں بار بار پچھلے کئی دنوں سے بتا رہا ہوں کہ یحییٰ آفریدی جو سب سے پہلا کام کرنا چاہتے ہیں وہ سپریم کورٹ کو ان آرڈر کرنا چاہتے ہیں۔ اس کے بعد جو متحد عدلیہ تقسیم ہے جس پر دباؤ ہے، کیونکہ پچھلے 1 سال میں سپریم کورٹ کو متعدد ججز خطوط لکھ چکے ہیں۔ راولپنڈی کے انسداد دہشت گردی کے جج نے بھی سپریم کورٹ کو خط لکھا کہ میں نے 9 مئی کے 11 ملزمان کو ضمانت دی اور اگلے دن مجھے ڈرایا دھمکایا گیا اور میرے خلاف ایک منظم کمپین چلنا شروع ہو گئی۔ قاضی کسی کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لے رہا تھا، کیونکہ سب کو پتا تھا قاضی اس نظام کے سب سے بڑے سہولت کار تھے۔ سپریم کورٹ میں جو بیٹھے تھے قاضی صاحب اس پورے نظام کو پروٹیکٹ کر رہے تھے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز نے خط لکھا، پاکستان کی پہلی دفعہ عدالتی تاریخ میں ایسا ہوا، اور لیکن اس پر بھی کچھ بھی جو ہے وہ نہیں کیا گیا۔ قاضی صاحب سانپ بن کر خاموش ہو کر بیٹھے رہے۔ اب چونکہ سپریم کورٹ میں کمان تبدیل ہو چکی ہے، یحییٰ آفریدی آ چکے ہیں، اور پہلے 3-4 دنوں کے اندر یحییٰ آفریدی کی گفتگو، ان کے کنڈکٹ نے کم از کم یہ تاثر دیا ہے کہ اب وہ عدلیہ کو تقسیم نہیں ہونے دیں گے۔ اب اسد طور نے ایک بڑا دعویٰ کیا، انہوں نے کہا کہ جس دن یحییٰ آفریدی نے ایوان صدر میں حلف لیا، اس حلف برداری کی تقریب کے ختم ہونے کے فوراً بعد یحییٰ آفریدی، شہباز شریف، عاصم منیر اور آصف علی زرداری، ان چاروں کی ایوان صدر میں ملاقات ہوئی، اور اس ملاقات میں یحییٰ آفریدی کو بتایا گیا یا سمجھایا گیا یا انہیں بریف کیا گیا کہ کس طریقے سے قاضی صاحب معاملات کو لے کر چل رہے تھے۔ لیکن اسد طور یہ کہتے ہیں کہ یحییٰ آفریدی کی جانب سے ان 3 بڑوں کو کوئی پازیٹیو رسپانس نہیں دیا گیا، یا سپورٹ کی گارنٹی نہیں دی گئی کہ ہاں اب سپریم کورٹ آف پاکستان بالکل اسی طرح چلے گی جس طرح قاضی صاحب چلا رہے تھے۔ یحییٰ آفریدی نے ایک چیز کلیئر کی کہ آئین، قانون، انصاف، ان چیزوں کو ملحوظ خاطر رکھا جائے گا، اور سب سے بڑھ کر عدلیہ کے وقار پر کوئی آنچ آئے گی، اگر عدلیہ کے وقار کو کمپرومائز کیا جائے گا تو پھر سپریم کورٹ آف پاکستان ریئیکٹ کرے گا۔ تو یہ وہ پیغام تھا جس کے بعد سے لے کر اب تک شہر اقتدار میں یحییٰ آفریدی کے خلاف بھی بے شمار خبریں چل رہی ہیں۔ میں پچھلے ویلاگ میں بتا چکا ہوں کہ یہ جو 26ویں آئینی ترمیم کے بعد 27ویں آئینی ترمیم کا شوشہ چھوڑا گیا،
یہ اسی وجہ سے چھوڑا گیا کیونکہ یحییٰ آفریدی سے جو امیدیں تھیں وہ امیدیں اب دم توڑ چکی ہیں، اور اگر انسداد دہشت گردی عدالتوں کے ججز کو یہ پیغام دیا جاتا ہے کہ آپ کھل کر کام کریں، آپ کو اگر لگتا ہے کہ کسی کو ضمانت پر رہا ہونا چاہیے انہیں رہا کریں، سپریم کورٹ آپ کے فیصلے کے پیچھے کھڑی ہوگی اور اس پر عمل درآمد کرائے گی، تو میں آپ کو یہ بات بتا دوں کہ پچھلے چند گھنٹوں میں جو خبر ہے کہ 8 نومبر کے بعد پورا منظرنامہ تبدیل ہو سکتا ہے اور اس کے بعد رہائیاں شروع ہو سکتی ہیں۔ 8 نومبر کے بعد 9 مئی کے جتنے بھی ملزمان اس ٹائم جیلوں میں قید ہیں انہیں رہائیاں مل سکتی ہیں اور 9 مئی کا پورا ریاستی بیانیہ چند دنوں میں ختم ہو جائے گا۔ بہرحال یحییٰ آفریدی کو فی الحال تو ہمیں کریڈٹ دینا چاہیے، ان کا شکریہ ادا کرنا چاہیے جس طرح وہ ابھی سپریم کورٹ اور عدلیہ کو لے کر چل رہے ہیں۔ اب آئندہ کیا ہوتا ہے ظاہر ہے اس کے لیے تھوڑا ویٹ کرنا پڑے گا۔ تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔